دوستوں آج ہمارے اردو ادب چینل میں پیش خدمت ہے نظم نیکی اور بدی، جس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی، اور یہ 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 2 ہے۔ تو نظم پڑھتے ہیں اور پھر اس کی مشق کریں گے تمام سوال جوابات کے ساتھ۔ تو دوستو پیش خدمت ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی، تشریح اور اس کی خلاصے کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں نظم۔ ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، ہاتھ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ تو دیکھیے نظم کا پہلا بند ہے دنیا جس کا ناؤ، یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے ناؤ، ناؤ کا مطلب ہوتا ہے نام۔ یہ دنیا جس کا ناؤ میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، تو میاں یہاں پہ مخاطب کرنے کے لیے ہے، یہ ورڈ یوز کرا ہے یہاں پر مخاطب کرنے کے لیے کہ یہ دنیا جس کا نام ہے، یہ بہت ہی عجیب طرح کی بستی ہے، بہت ہی عجیب و غریب ماحول ہے، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یعنی کہ جو جتنا زیادہ مہنگا اپنا رہن سہن رکھنا چاہتا ہے، جتنا زیادہ مہنگائی برداشت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اتنی زیادہ مہنگی ہے، اور جو بہت سستے میں اپنا رہن سہن رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت سستی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کی لائف جو ہے وہ بہت لگژری ہے، تو جتنی بھی کمائی وہ کرتے ہیں ان کا لگژری اس میں خرچ ہوتا ہے، تو ان کے لیے بہت مہنگا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو بہت سستی چیزوں پر گزارا کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ بہت سستی ہے، چاہے وہ ہمارے شادی بیاہ ہوں، چاہے وہ ہمارا کھانا پینا ہو، چاہے وہ ہمارا لباس ہو، کسی بھی طرح کی جو چیزیں ہیں، تو جتنا مہنگا کوئی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ مہنگا ہے، اور جو سستے میں گزارا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دنیا بہت سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، اور اس دنیا میں جھگڑے اٹھتے رہتے ہیں، بہت سارے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک عدالت بھی قائم ہے، جو قدرت کی عدالت ہے وہ بھی قائم ہے۔ گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے، تو جو بہت مست رہتا ہے، اچھے موڈ میں رہتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں بہتر ہیں، اور جو پست کرے گا تو اس کے لیے پستی بھی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، تو یہاں پہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، انصاف قائم ہے، عدل پرستی ہے، قدرت کا یہاں پر عدل و انصاف قائم ہے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ دست بدستی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ لو دوسرے ہاتھ لو، تو جو جیسا کرے گا اس کو ویسا مل جائے گا، ایک ہاتھ سے آپ دو گے دوسرے ہاتھ سے آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے، نقصان کرے تو نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ اور جو کسی کا مان رکھے یعنی کہ کسی کی عزت کرے تو اس کو بھی اس کے بدلے میں عزت ملے گی۔ اگر آپ کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی عزت کرے تو آپ کو عزت دینی پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ تو کسی کو بے عزت کرتے رہیں، کسی کی برائی کرتے رہیں اور بدلے میں وہ آپ کو عزت دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو عزت کمانے کے لیے آپ کو دوسروں کی عزت کرنا ضروری ہے۔ جو پان کھلاوے پان ملے، تو پان کھلانا یہاں پر بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو چائے پلا دیتے ہیں تو بھئی کسی نے وہ بھی آپ کو چائے پلا دے گا، تو پان کھلائیں گے تو پان ملے گا، اور جو روٹی دے تو نان ملے۔ تو روٹی اور نان یہاں پر یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہیں، روٹی اور نان، یہ ردیف اور قافیہ جوڑنے کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی پان کھلائے گا تو پان ملے گا اور روٹی کھلائے گا تو روٹی ملے گی۔ نقصان کرے تو نقصان ملے اور احسان کرے
تو احسان ملے۔ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو بھی نقصان ملے گا بدلے میں، اور احسان کرے گا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے، تو جو جیسا کسی کے ساتھ کرے گا بدلے میں اس کو بھی ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، کیونکہ یہ تو قدرت کا نظام ہے۔ یہاں پہ کسی طرح کی کوئی رشوت خوری نہیں چلے گی کہ کوئی ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ سارے معاملات اچھے ہوتے جا رہے ہیں، نہیں، جو جیسا کرے گا اس کو ویسا آگے ملے گا۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ تو پھر وہی بات شاعر نے کہی ہے کہ یہاں پر اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، کوئی اندھیر نہیں ہے، انصاف اور عدل قائم ہے، جو آپ کریں گے آپ کو آگے ویسا ہی ملتا جائے گا۔ جو پار اتارے اوروں کی اس کی بھی ناؤ اترنی ہے، جو غرق کرے یعنی کہ ڈبو دے پھر اس کو بھی یا ڈبکو ڈبکو کرنی ہے۔ شمشیر تیر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے، یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ تو پھر سے دیکھتے ہیں اس والے بند میں کہ جو دوسرے کی ناؤ پار اتارتا ہے، مطلب جو کسی کے مشکل وقت میں کام آئے گا، اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اس کی دشواریوں کو دور کرے گا، اس کے برے وقت میں کام آئے گا، تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کی بھی مدد کے لیے اس کے برے وقت میں کھڑا ہو جائے گا اور اس کی پریشانی کو بھی دور کیا جائے گا۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈبکو ڈبکو کرنی ہے، اور اگر کوئی کسی کے لیے برائی کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو غرق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے گڈھا کھودتا ہے، تو پھر اس گڈھے میں ایک دن اس کو بھی گرنا ہے، اس کو بھی نقصان برداشت کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ بھی وہی پریشانیاں آئیں گی۔ شمشیر کا مطلب ہوتا ہے تلوار، اس کے بعد میں ہے تبر، تبر کا مطلب ہوتا ہے کلاڑی یا کوئی دھاردار ہتھیار۔ بندوق، سنا، سنا مطلب ہوتا ہے بھالا۔ نشتر، نشتر کا مطلب ہے کوئی بھی دھاردار چیز، نکیلی چیز۔ تیر، تیر آپ جانتے ہیں، اور نہرنی، نہرنی کہتے ہیں ایک پتلا بلیڈ ہوتا ہے جو عام طور پر آج کل نیل کٹر استعمال کرتے ہیں، تو پہلے نیل کٹر جب نہیں ہوتا تھا تو ایک لمبا سا بلیڈ ہوتا تھا جس سے ناخن تراشے جاتے تھے، اس آلے کو نہرنی کہتے ہیں۔ تو جو جیسا بھی کرے گا، جس لیول کی وہ کارگزاری کرے گا اسی لیول کی اس کے ساتھ بھی ہوگی، یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے۔ تو جیسا جیسا جو کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ سامنے آئے گا۔ اور پھر وہی لائن کہ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، کوئی دیر نہیں ہوگی، عدل قائم ہے، انصاف قائم ہے، جیسا کریں گے ویسا ملے گا، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے، اور اس ہاتھ آپ کرتے جائیے اور اس ہاتھ آپ کو آگے ملتا جائے گا۔ جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے۔ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اس ظالم کو بھی لہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ تو دیکھیے اس بند کا پہلا مصرع، جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، یعنی کہ اگر کوئی کسی کی بات رکھ لیتا ہے، کوئی کسی کی بات کو اونچا کرتا ہے، اس کی بات کو مان لیتا ہے، تو اس کا بھی بول بالا کیا جاتا ہے، اس کی بھی بات رکھی جاتی ہے، اس کی بھی بات سنی جاتی ہے۔ اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے، اور کوئی کسی کو جھڑک دے، اس کو اس کی بات کو سرے سے خارج کر دے تو پھر اس کی بھی کوئی سننے والا نہیں ہے، پھر اس کے بھی نہیں سنے جائے گا۔ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اور کسی نے اگر کسی بے خطا کو، کسی بے قصور کو نقصان پہنچایا ہے، جس نے کوئی ظلم نہیں کرا، جس نے کوئی خطا نہیں کری، اس کے اوپر اگر کسی نے ظلم کیا ہے
اس مظلوم کو اگر کسی نے ذبح کر ڈالا ہے، اس کو قتل کر ڈالا ہے، ناحق کسی کو ستایا یا پریشان کیا ہے، تو پھر اس ظالم کے بھی لہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے ایک ورڈ آیا ہے لہو. لہو کا مطلب ہے لہو، مطلب خون. یہ اس زمانے کی جو زبان تھی اس میں اس طرح کے ورڈز رائج تھے اور بولے جاتے تھے. تو اس ظالم کے بھی لہو کا، خون کا پھر بہتا ندی نالا ہے. کس کا؟ جو کوئی بے ظلم کا یا کسی بے قصور کا یا کسی مظلوم کو پریشان کرے گا یا اس کو قتل کرے گا یا اس کو نقصان پہنچائے گا، تو پھر اس کا بھی بہتا ندی نالا ہے، اس کا بھی خون بہے گا، اس کو بھی نقصان پہنچے گا. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے. تو کوئی دیر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ ہوگا، عدل پرستی ہوگی. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے. سودا دست بدستی کا مطلب ہوتا ہے اس ہاتھ کرو اور اس ہاتھ کوئی چیز آپ کو فوراً ہی مل جائے. تو جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا. تو مختصراً اس نظم کا خلاصہ ہے کہ ایک قدرت کا نظام قائم ہے، یہاں پر عدالت قائم ہے. وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، کہ کوئی کسی کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا. اگر وہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرے گا تو اس کے ساتھ بھی اچھے معاملات پیش آئیں گے، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تو پھر اس کا بھی حساب اس سے لیا جائے گا اور اس کو بھی اس طرح کے حالات آگے دکھائے جائیں گے. نظم کے اندر کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کے معنی یہاں دے رکھے ہیں. یہ آپ کو پہلے بھی سمجھائے جا چکے ہیں، ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے عدل پرستی. عدل مطلب ہوتا ہے انصاف، تو عدل پرستی مطلب انصاف پرستی، یعنی کہ انصاف کا ہونا. دوسرا ہے شمشیر. شمشیر کا مطلب تلوار. اس کے بعد دوسرا تبر. تبر مطلب کلہاڑی جیسا بڑا ہتھیار جس میں آگے کی طرف دھار ہوتی ہے. سنا. سنا کا مطلب ہوتا ہے بھالا. اس کے بعد بالا. بالا کا مطلب ہوتا ہے اونچا، یعنی کہ بلند، اونچائی. دست بدستی، ہاتھوں ہاتھ. دست جو ورڈ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. تو دست بدستی مطلب ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ، ایک ہاتھ سے دینا دوسرے ہاتھ سے لینا، کسی چیز کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچانا ہے. یعنی کہ ایک ہاتھ سے آپ دے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ کو مل رہا ہے وہ. نان کا مطلب ہے روٹی. غرق کرنا، ڈبو دینا، کسی کو ڈبو دینا. نہرنی، ناخون کاٹنے کا آلہ. جیسے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ کوئی بھی ایسا آلہ جس سے ناخون کاٹا جاتا ہے، جس میں آگے کی طرف دھار ہوتی ہے. آئیے اب اس نظم کے سوال و جواب دیکھ لیتے ہیں. پہلا سوال ہے نظم میں، نظم کے پہلے بند میں دنیا کو کس طرح کی بستی بتایا گیا ہے؟ جواب دیکھتے ہیں. نظم کے پہلے بند میں دنیا کو عجیب طرح کی بستی بتایا گیا ہے، جہاں جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ پیش آتا ہے. دوسرا سوال، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بہت ہی مشہور کہاوت ہے یہ، اور اس کا جواب دیکھتے ہیں. شاعر کی اس سے مراد ہے کہ قدرت کا انصاف قائم ہے، جس کے ہونے میں نہ تو دیر ہوگی اور نہ ہی اس انصاف میں کوئی کمی بیشی ہوگی، مطلب کہ وقت پر مکمل انصاف ملے گا. سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں، کس کی ناؤ پار اترتی ہے؟ تو ہم نے نظم کے اندر اس کا جواب دیکھا ہے، کیا ہے؟ جو دوسروں کی ناؤ پار لگاتا ہے اس کی بھی ناؤ پار اترتی ہے. سوال نمبر 4، ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، ظالم جس طرح کا ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ پیش آتا ہے. اگر وہ کسی کا ناحق خون بہائے گا تو اس کا بھی خون بہے گا. آگے دیکھیے اگلا سوال ہے، نیچے لکھے ہوئے محاوروں کا جملوں میں استعمال کیجیے.
تو یہاں پہ کچھ محاورے دیے ہوئے ہیں، ان کا ہمیں استعمال کرنا ہے۔ پہلا محاورہ دیکھیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جو جیسا کرے گا ویسا ہی اس کو پھل ملے گا، ویسا ہی اس کو صلہ ملے گا۔ تو اس کا جملہ دیکھتے ہیں، اس نے لوگوں کی زمین پر ناحق قبضہ کیا تھا، آج وہ جیل میں قید ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو جو جیسا کرے گا ویسا ہی اس کو صلہ ملے گا، انجام ویسا ہی اس کو بھگتنا بھی پڑے گا۔ دوسرا دیکھتے ہیں، بول بالا ہونا۔ تو بول بالا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بول بالا ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کو سر بلند ہونا، کسی کا جو ہے بات کو اونچا کرنا۔ تو اس کا جواب، اس کا جملہ دیکھ لیتے ہیں، سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے۔ یہ یہاں پر یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں یہاں پر اس کو ہم صحیح کر لیں گے، یہ ایسے کر کے کا لکھا ہوا ہے۔ تو سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے۔ اگلا ہے پار اتارنا۔ تو پار اتارنا کا مطلب ہوتا ہے ناؤ کو پار لگا دینا، یعنی کہ مشکل گھڑی سے باہر نکل جانا۔ اس مشکل گھڑی میں ڈاکٹر سب کی ناؤ پار اتارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی کس طرح کے حالات چل رہے ہیں کورونا وائرس کو لے کے، اور اس میں سب سے بڑے یودھا کی شکل میں آج سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہماری پولیس ہے، اور اس کے علاوہ ٹیچرز بھی کام کر رہے ہیں، اور بہت ساری فیلڈ کے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے۔ آخری ہے مان رکھنا۔ تو مان رکھنا مطلب عزت رکھنا، مان رکھنا عزت رکھنا۔ اور اس کا سینٹنس دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کا مان رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، خالی جگہوں میں اسم یا فعل بھریے۔ تو اسم اور فعل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے کیا ہوتا ہے۔ پہلا دیکھیے، پہلی خالی جگہ، یہ دنیا اور طرح کی بستی ہے۔ تو یہاں خالی جگہ میں آئے گا بستی۔ تو بستی کیا ہے؟ ایک اسم ہے۔ دوسرا ہے، یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے رہتے ہیں۔ تو اٹھتے رہتے ہیں، اٹھتے اس میں خالی جگہ میں آئے گا، اور اٹھتے کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے، یعنی کوئی کام ہو رہا ہے۔ نمبر 3 دیکھیے، جو اوروں کو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اتاری جاتی ہے۔ تو خالی جگہ میں اتاری آ جائے گا، اور اتاری جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام ہے، تو یہ ایک فعل ہے۔